محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ تعالی علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، اس ویڈیو سے قبل ہم نے اپنے چینل TTI 786 پر عقائد کے متعلق ویڈیوز ڈالیں۔ آپ حضرات نے بخوبی ان کو دیکھا ہوگا اور سماعت کیا ہوگا، سنا ہوگا۔ اب میں اعمال کے متعلق ویڈیوز ڈالنا شروع کرتا ہوں، لہٰذا ہمارے جتنے بھی ناظرین کرام ہیں ان سے میری پرخلوص گزارش ہے کہ وہ غور و خوض کے ساتھ مسائل کو سننے کی کوشش کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں اور ان پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے عقائد کے درست ہونے کے بعد میں اور ایمان کی تر و تازگی کے بعد میں اعمال کی طرف آپ کو لے کر چلتے ہیں۔ اعمال میں سب سے افضل و اعلیٰ اور سب سے افضل جو عبادت ہے وہ بدنی عبادت ہے۔ بدنی عبادت یعنی نماز کا ادا کرنا، اور نماز کے متعلق بہت ساری احادیث مبارکہ اور قرآن مقدس میں بھی بہت جگہ اس کی تاکید فرمائی گئی ہے نماز کے متعلق۔ تو سب سے پہلے نماز کے متعلق ہم آپ کے سامنے مسائل کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دو تین آپ کے فرمان عالی شان میں آپ کے روبرو حاضر کر دیتا ہوں نماز کے متعلق، جو کہ مشہور و معروف ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ اور پھر نماز کو افضل العبادت بھی قرار دیا، یعنی تمام عبادتوں سے جو زیادہ فضیلت رکھتی ہے وہ نماز ہے۔ نماز ہی کے ذریعے سے انسان بہت بڑے مرتبے پر فائز ہوتا ہے، اور یہاں تک آتا ہے روایتوں میں کہ بندہ جب نماز ادا کرتا ہے تو ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ قیام کرتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، تو اس کے سر پر اس کے گناہوں کی پوٹلی رکھ دی جاتی ہے۔ جب قیام کے بعد میں رکوع میں جاتا ہے تو وہ گناہوں کی پوٹلی گر جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نہ جانے نماز کے ذریعے سے اور کن کن ارکانوں کی بدولت اپنے بندوں کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر نماز سے پہلے جن چیزوں کا ہونا ضروری ہے، جو نماز کے شرائط ہیں، ان کا ہم سب سے پہلے آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ شرائط نماز، بعض علماء کرام تو شرائط نماز 7 بیان کرتے ہیں اور بعض جو ہے 6 بیان کرتے ہیں۔ جو تکبیر تحریمہ ہیں اس کو بعض علماء حضرات نماز کے شرائط میں شمار کرتے ہیں، اور بعض جو ہے اس کو نماز کے فرائض میں شمار کرتے ہیں، یعنی نماز کے فرائض قیام، قرات، رکوع، سجدہ، قاعدہ اخیرہ، خروج بصنعہ جو ہیں ان میں شمار کرتے ہیں تکبیر تحریمہ کا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم آپ کے سامنے جو پیش کرتے ہیں سب سے پہلے نماز کے شرائط کو پیش کرتے ہیں۔ تو نماز کی سب سے پہلی شرط طہارت ہے۔
پھر دوسری شرط ستر عورت ہے، تیسری شرط وقت کا ہونا ہے، اور چوتھی شرط استقبال قبلہ ہے، اور پانچویں شرط نیت ہے، اور چھٹی شرط نماز کی تکبیر تحریمہ ہے۔ جب تک یہ 6 شرطیں یکجا نہ پائی جائیں، یعنی سب ایک ساتھ نہ پائی جائیں، تب تک ہم نماز شروع نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے جو نوجوان بھائی ہیں 10 سے 15-20 سال تک کی عمر کے، بلکہ 25 سے 30 سال تک کی عمر تک کے جو حضرات ہیں، نوجوان حضرات، وہ غور و خوض کے ساتھ ان مسائل کو سماعت کرنے کی کوشش کریں۔ بہت اہم مسائل انشاءاللہ تبارک و تعالی جن میں ہماری قوم کے لوگ الجھے ہوئے رہتے ہیں، میں اپنے اس چینل پر ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب یہ میں نے 6 شرطیں نماز کی آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی طہارت کے متعلق ضروری جو اہم مسائل ہیں اگلی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار عالم ہم سب کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے اور اعمالوں میں خلوصیت عطا فرمائے۔ ہمارے تمام ناظرین کرام کو مولا تبارک و تعالی ان کی زندگیوں میں خوشحالیاں عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔